अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और शो में मेरे साथ हैं नाजिया बेग और अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नायरीन, मैं शो के शुरू में ही सबकत लेते हुए लतीफ़ा सुना दूं, चूंकि मैं एक सबक रफ्तार इंसान हुआ हूँ। एक टोपियों का ताजर जंगल में से गुजर रहा था, उसको नींद आ गई। उसने दरख्त के साथ टेक लगा के तो आंखें बंद कर ली और अपना टोपियों वाला टोकरा जो है वो पास रख लिया। लजी दरख्तों पे जो बांदर बैठे हुए थे वो सारे नीचे उतरे, उन्होंने बारी बारी एक एक टोपी उठाई और ताजर ने चूंकि टोपी पहनी हुई थी इसलिए उसको देख के उन्होंने भी टोपियां पहन ली और वापस दरख्त पे चढ़ गए। ताजर जब उठा उसने देखा टोकरा ही खाली है। इधर उधर उसने देखा तो उसे लगा दरख्तों पे कोई महकमा बैठा हुआ है, चूंकि सबने टोपियां पहनी हुई थी। उसने कहा भाई जी जंगल की पुलिस हो आप? उसने कहा नहीं, खबरदार। लो जी, ताजिर को अचानक अपने दादे की कही हुई नसीहत याद आ गई कि जो बंदर होता है ये इंसान की नकल करता है। उसने अपनी टोपी उतार के तो जोर से जमीन पे फेंकी। जब उसने अपनी टोपी जमीन पे फेंकी तो सारे बांदरों ने भी टोपियां उतार के जमीन पे फेंक दी। उसने सारी टोपियां इकट्ठी की और टोकरे में रख दी। इसमें लतीफ़े वाली क्या बात, ये 100 साल पुराना वाक़या है, कहानी है जो हमारे दादा अबू ने भी हमें सुनाई थी। आगे भी तो सुनना ये रहा। लतीफे की एक्सटेंशन क्या इजाद की है ये ने। ये आजकल के दौर में एक बंदा बेचारा इसी तरह टोपियां लेके जा रहा था। अब उसने वो दादे की कहानी सुनी हुई थी। लजी रास्ते में उसे भी नींद आ गई जंगल में। वो भी तो अपना टोपियों वाला टोकरा नीचे रख के तो सो गया बेचारा। बांदर सारे दरख्तों से नीचे उतरे, उन्होंने एक एक टोपी पहनी और वापस दरख्तों पे चढ़ गए। ला जनाब, जब बंदे की आंख खुली तो उसका भी बेचारे का टोकरा गायब। उसने देखा इधर उधर, उसने देखा कि बांदर सारे टोपियां पहन के बैठे हुए। सही। उसने अपनी टोपी उतार के नीचे फेंकी। एक बांदर नीचे आया, उसकी टोपी उठा के दौड़ गया। उसने कहा इस तरह रोंद ना मार, तेरी मेहरबानी, मैंने टोपी नीचे फेंक किया तो तुम भी सारे फेंको। कहता क्यों? कहता हमारे दादे ने ये बताया था। तो कहता तुम्हारे दादे ने कुछ तुम्हें बताया था तो हमारा दादा मर गया हुआ, हमारे दादे ने हमें कुछ नहीं तो बताया। कहता भाई जी आपका दादा आपको स्टोरियां सुनाता था तो हमारा दादा भी सुनाता था, हमें भी अब अक्ल आ गई हुई है, टोपी नीचे नहीं फेंकनी, उठा के दौड़ जाना। अजीजा, वो खबरें शुरू कर दें? जी शुरू करें। खबर पहली खबर ये है कि शेखुपुरा में अवाम को खबरदार किए बगैर पुलिस की हंगामी हालात से निपटने की रिहर्सल ने लोगों की दौड़ें लगवा दी। शुरू हो जाओ, बिस्मिल्लाह पान मीडिया शुरू हो जाओ। हम साडी गल चढ़ गई है, रोलो पुलिस नूं, रोलो। जो पूरे पाकिस्तान का गुस्सा सिर्फ पुलिस से करते, क्योंकि इन्होंने बेचारे कुछ कहना नहीं होता। पुलिस तो उदो ही कुछ कहती नहीं तो हथे चढ़े। अच्छा, इस खबर का सबसे दिलचस्प पहलू पता क्या है इंस्पेक्टर साहब? ये रिहर्सल हो रही थी और इसमें भी जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो 1 घंटा लेट पहुंचा है रिहर्सल में भी। क्यों जी, गल ही ना गल बिस्ती वाली। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਹਰਸਲ 'ਚ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੇਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੇਟ ਆਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? अच्छा, ਉਹਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। मजीद खबर ये है कि लेट भी आए और अपने साथ सामान भी नहीं लेके आए। ਫਟਣਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੈਣ ਦੋ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਬੰਬ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਹਰਸਲ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਭਾਈ ਜੀ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਨ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਨ। कम से कम रिहर्सल में कुछ परफेक्शन दिखा देते। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਮਾਈ ਜੀ ਰਿਹਰਸਲ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਰਸਲ 'ਚ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਡਏ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੂੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਧਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਪਏ ਆ, ਲੋ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਜਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ। ਬੰਬ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵੇਖੀਏ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਤੀਲੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਜੇ ਚੌਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਧਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨੀ ਟੁਰਦੀ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਤੇ। तो फिर सारा ही पानी डाल लिया करे। बहुत अच्छे, पुलिस एडी भी बेईमान नहीं। सारा पानी पाना ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਭਰਦੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਦੋ ਦਿਨ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਹਰ ਮੁੱਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਹਰ ਮੁੱਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਲੇਟ ਆ ਗਈ,
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋ ਹੋਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੀਡੀ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨੌਕਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ रुपया, मैं जाके काम शुरू करा, दियो ਮੈਨੂੰ। फ्रांस में खानों के नाम मशहूर शख्सियात के नामों पर रखने का नया रिवाज, एक बर्गर को मारूफ फुटबॉलर का नाम दे दिया गया। बहुत अच्छे, ये कौन सा पुट्ठा रवाज डालने लगे हैं, ये तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पाकिस्तान में भी अपड़ जाने। कितना बुरा लगेगा, अजीजी पावे, जुनैद मगज। बहुत अच्छे, यानी अजीजी पावे और जुनैद मगज, अल्लाह से डरा करो, ये ना कहीं आलू बताऊं का नाम जुनैद रखा हो। पुठी पुठी उन्होंने हरकतें शुरू कर दी हैं फ्रांस वालों ने, तुम्हें कॉमेडी की सूझी हुई है। ये रवाज अगर पाकिस्तान में आ गया तो बड़ा स्यापा पड़ जाना है। कितना बुरा लगेगा जाके होटल में कह रहे होंगे भाई जी 1 प्लेट वसीम अकरम देना, उतरे यार अदरक भी काट के ले आना जरूर। दूसरा बंदा आवाज मार रहा हो भाई 1 गिलास शाहिद अफरीदी विच नींबू निचोड़ लई, उधर से दुकानदार कह रहा हो तो पहले ही बड़ा तेज हुंदा है, नींबू जरूर पाना जे। एक गाहक आके कह रहा हो भाई जी इंज जा ते 2 प्लेटा मिसबाह लग लिया। आगे से होटल वाला लड़ पड़े, कहे भाई जी मिसबाह लग मंगाने ते ना उन्हें इंज जाना ते ना इंज जाना, आज ऑर्डर दियोगे तो परसों मिलेगा। मिसबाह लग अपनी मर्जी नाल जांदा ते अपनी मर्जी नाल आंदा है। सिर्फ क्रिकेटर्स ही मशहूर है आपके लिए? नहीं और डिशें भी होंगी। कई बंदे आके ये भी कहेंगे यार आबद शेर अली लिया दे दी यार मिर्चा काट रखी। आगे से दुकानदार कहे बहुत अच्छे जनाब आबद शेर अली च मिर्चा दा ही ते मजा हुंदा है, मिर्चा कट लियां ते मेरा फिक्का गोंगलू रह जाना जे। गरीब बंदे आके कह रहे होंगे भाई जी 10 रुपये इन्हें को खान नू है कुछ, दुकानदार कहेगा राजा रिहाई ले लो, फिर वो तो 10 रुपये का भी इन्ना आ जाता है। आगे से गाहक कहेगा चल फिर नहीं यार रहन दे बादी हुंदा को और क्या। अगली खबर पढ़ दो, इसने नुमान इजाज का अचार भी डाल देना। मैं कौन नुमान इजाज का अचार है, वो मेरा फास्ट फ्रेंड है। वैसे भी कहाँ लसूड़ा कहाँ नुमान इजाज। अच्छा जी, एक सर्वे के मुताबिक बर्तानिया के आधे से ज्यादा पायलट्स ने इस बात का एतराफ किया है कि वो फ्लाइट के दौरान कॉकपिट में थोड़ा सा सो भी लेते हैं। हाय हाय हाय, ये पीआईए वालों ने तो बेड़ा ही करके कर दिया है। शुरू हो जाते हो, पीआईए की खबर नहीं है। किसकी है? ब्रिटिश एयरवेज। शुक्र है किसी और एयरलाइन में से भी नुक्स निकला है, वरना पीआईए के नकायज सुन सुन के कानों में नुक्स पड़ गए हुए। ये ब्रिटिश एयरलाइन वाले पायलट सो जाते हैं जहाज उड़ाते हुए? बिल्कुल जी सो जाते हैं। तो इन नामरादों ने बताया क्यों है, अब पिछलों ने नहीं सोना करना। सफर की सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि ड्राइवर किधरे साउंड तो नहीं दिया। उन्होंने खुद कह दिया जी कि हम सो जाते। सवारियां बेचारी घड़ी घड़ी उठ उठ के दरवाजे के शीशे में से देखा करेंगे, जागदे हो पे टक 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 टक, इधर मुंह कर, अखां पूरियां खोल। बल्कि उन्होंने कॉकपिट के दरवाजे पे लिखवा भी देना कि फ्रंट सीट पे सोना मना है। क्यों जी? बसों के पीछे लिखा होता। उसने बरतानवी तैयारे को बड़ा तैयारा बना दी। नाज़रीन, कुछ कमर्शियल्स के लिए एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। नायरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 3-4 दिन बाद वड्डी ईद आने वाली है, और यह वड्डी ईद अजीजी जैसे छोटे छोटे लोगों को बहुत तंग करती है। चूंकि शौक तो हमारा भी होता है कि कुर्बानी की जाए, चूंकि इसका सवाब है और फर्ज भी है, मगर जो लोग अफोर्ड नहीं करते या बेचारे उस रेंज में नहीं आ रहे कि जो बकरा खरीद सके, वो बेचारे बड़े परेशान होते हैं, उनको बड़ी टेंशन होती है। ये बकरे को क्या आग लगी हुई है पेट्रोल और बाकी चीजों के साथ साथ। बकरा भी देखो महंगा होता जा रहा है। अल्लाह, ना बकरे में पेट्रोल पड़ता है ना ये बिजली से चलता है, फिर भी ये महंगा होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। इसी सवाल का जवाब हासिल करने के लिए जनाब हमने ज़राअत की दुनिया के एक बहुत ही मोतबर नाम इब्राहिम मुगल साहब को दावत दी है हमने अपने सेट पे,
جو اکثر آپ ٹی وی چینلز میں سنتے ہیں، اور جب بھی آپ سنتے ہیں تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب بھی وہ زراعت کے حوالے سے پاکستان کے پیچھے رہ جانے کا ذکر کرتے ہیں تو کس قدر درد ہوتا ہے ان کی آواز میں. تو آج ہم نے زحمت دی ہے ابراہیم مغل صاحب سے، درد بھی ہوتا ہے اور غصہ اتنا ہوتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ ان کی تلاشی لے کے سیٹ پہ لایا جائے، کہیں غصے میں کسی دن نکال کے کہیں کہ صحیح ہونا ہے کہ نہیں ہوتا. انتہائی ملک کے ساتھ اور عوام کے ساتھ مخلص ہیں مغل صاحب. ان کے چہرے کے ایکسپریشن سے پتہ چل رہا ہوتا ہے. مغل صاحب آپ کو تکلیف اس لیے دی ہے حیور کہ یہ پا جنید مجھے بتاتا رہتا ہے کہ یہ لائیو سٹاک کے حوالے سے ہمارا ملک جو ہے وہ 4تھے نمبر پہ ہے، یہ لائیو سٹاک کی پیداوار کے حوالے سے. بکرا یہاں پہ ملتا نہیں عید والے دن، جن کو ملتا ہے بیچاروں کو وہ گڈی اتنا مہنگا ہو گیا ہوا ہے، گوشت لینے جائیں تو اس کو بھی آگ لگی ہوئی ہے. ویسے یہاں پہ کہتے ہیں جی کہ گوشت بے باع ہونا چاہیے چونکہ یہاں پہ تو جانور ہی بڑا ہے، نہ یہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اس کھاتے میں بھی نہیں ہم آتے. لوگ ایکسپورٹ بھی ایسا کر رہے ہیں کہ اربوں میں چلے گئے ہوئے ہیں. مغل صاحب میری اطلاعات یہ ہیں، اگر میں غلط میرے اعداد و شمار ہوں تو پلیز مجھے کریکٹ کر دیجیے گا، کہ اس وقت پاکستان لائف سٹاک کے حوالے سے دنیا میں 4تھے نمبر پہ ہے، اور حلال گوشت کی جو ایکسپورٹ ہے اس حوالے سے جو اگر ہم فہرست مرتب کریں تو پاکستان کسی قطار شمار میں ہی نہیں آتا. امریکہ پہلے نمبر پہ ہے، اور پھر غالباً 2-3 ملکوں کے بعد برازیل ہے، نیوزی لینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، اور ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان اس فہرست میں 6ٹھے نمبر پہ ہے. امریکہ $50 ارب حلال گوشت، امریکہ حلال گوشت ایکسپورٹ کرتا ہے. یعنی اگر وہ ٹوٹل 100 kg گوشت ایکسپورٹ کرتا ہے اس میں سے 80 kg جو ہے وہ حلال گوشت ہوتا ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی، امریکہ تگڑا ہی بہت ہے، وہ بکرا نہ بھی ہو تو وہ بکرا بنا لیتا ہے اور قربانی تو وہ تکے سے لے لیتا اور ہے. ہندوستان $23 ارب کا گوشت ایکسپورٹ کر رہا ہے جبکہ حلال گوشت، اور پاکستان 15 کروڑ روپے کا سالانہ گوشت ایکسپورٹ کرتا ہے. اس کی کو وجہ بتائیں گے حیور آپ؟ عزیزی صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا. پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کی اگر آبادی 18 کروڑ افراد پر مشتمل ہے تو پچھلے سال اللہ کے کرم سے یہاں گائے، بھینس، بکری، بھیڑ و دیگر جانور ڈال کر تقریباً 17 سے 18 کروڑ جانور بھی تھے. جی جی جی. لیکن بدقسمتی وہاں آتی ہے جہاں بابو کا کنٹرول شروع ہو جاتا ہے اور حکومت ایکٹیو ہوتی ہے معاملات کو درست کرنے کے لیے. اب میرے پاکستانی کی معذرت کے ساتھ بدقسمتی دیکھیں کہ بین الاقوامی معیار یہ ہے کہ ایک صحت مند بندہ یا بندی روزانہ کم از کم 1 انڈا کھائیں اور 50 سے 100 گرام کے درمیان پروٹین یا لحمیات کہتے ہیں وہ لیں. گوشت یا دال میں گھٹیا قسم کے ہیں، گوشت میں اچھی قسم کے ہیں. جی جی. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ 100 گرام کی جگہ پر میرے ایک پاکستانی کو چھوٹا موٹا مچھلی چکن سارا گوشت ملا کر روزانہ 18 سے 20 گرام بھی نہیں مل رہا. شکر ہے، میں نے سمجھا کہنے لگے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ سارا گوشت کوئی رہا ہی کھا جاتا نہیں جی. 18-20 گرام تو ویسے ہی دانتوں میں بھی پھنس جاتا ہے اتنی موٹی. اچھا دوسری بات یہ کہ اگر ایک بندے کو سال میں 365 انڈے کھانے چاہیے، کیوں کہہ رہے ہیں کہ جوانوں میں ہمت نہیں رہی اور کام، تو ایک پاکستانی کو سال کے 365 کی جگہ پر 23 انڈے ملتے ہیں اوسطن کھانے. ہائے ہائے ہائے. حالانکہ مرغیاں بیچاری تو اپنی آؤٹ پٹ دے رہی ہیں اور انڈے جو ہیں وہ صرف 23 کھاتا ہے ایک بندہ پورے سال. اس کو ملتے 23 ہیں. مطلب یہ وہ بھی میرا خیال ہے کہیں شادی بیاہ پہ جا کے بیچارہ کھا کھولے. ہاں یہ ایک زرعی ملک ہے. اور بدقسمتی کی کیا بات ہے عزیزی صاحب کہ گائے اور بھیڑ بکری کی قربانی، چونکہ آپ نے قربانی کا ذکر کیا، 3-4 روز تک قربانی آ رہی ہے اور قربانی پر گائے یا بھیڑ یا بکری یا اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں زیادہ. جی جی. گائے اس ملک میں 10-11 میں یعنی کہ 2 سال پہلے اگر 3 کروڑ 55 لاکھ تھی تو 2 سالوں میں آبادی تو میرے ملک کی 60 لاکھ افراد بڑھے. لیکن گائے کی تعداد 3 کروڑ 55 لاکھ سے کم ہو کر 3 کروڑ 8 لاکھ رہ گئی. کیا ویسے یعنی کہ آبادی صرف ہم بڑھا رہے ہیں اور کوئی چیز نہیں ادھر بڑھ رہی. ہو کیا رہا ہے
کہ لائف سٹاک جس کا آپ نے ذکر کیا، لائف سٹاک سیکٹر یا گورنمنٹ کے وہ ڈپارٹمنٹس جن کی ذمہ داری تھی کہ ان نسلوں کو آگے بڑھاتے، تعداد کو آگے بڑھاتے، تنخواہیں تو وہ بھرپور لے رہے ہیں، گاڑیوں کا بھی رش تھمتا نہیں ہے، لیکن ایک کام نہیں صرف کر رہے کہ جس کام کے لیے یہ تنخواہیں، مراعات، دفاتر ملے ہوئے ہیں، صرف وہ کام نہیں کرنا، باقی تمام کام کرنے۔ اچھا مغل صاحب ذرا فرمائیے گا کہ جب بھی دوستوں سے کبھی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی گوٹ فارمنگ بہت رسکی کام ہے، گوٹ فارمنگ کی طرف بہت کم لوگ جاتے ہیں، جبکہ ڈیری فارمنگ پھر بھی کسی نہ کسی حد تک موجود ہے اور فروغ بھی پا رہی ہے، لیکن گوٹ فارمنگ کو رسکی کام کہہ کے لوگ اس سے کرنے کترا جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جنید صاحب آپ نے ٹھیک کہا، گوٹ فارمنگ میں اگر پراپر ویکسینیشن کر لی جائے۔ ویسے تمہیں مبارک ہو، تم پہلے بندی ہو جن کو انہوں نے کہا کہ تم نے ٹھیک کہا، یہ اکثر ٹھیک کہتے یہ ہیں، غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں یہ اکثر ٹھیک کہتے ہیں، اور جو ٹھیک بندہ کہتا ہے اس کو تو ٹھیک کہنا چاہیے۔ بڑی مہربانی۔ یہ جو آپ نے کی نا جی گوٹ کی، بھیڑ کی بات کی، اس میں بیماریاں تو آتی ہیں، اس کی ویکسینیشن کر لی جائے۔ اگر پاکستان میں بھیڑ یا اس کے بچے 2,84,00,000 ہیں، کیونکہ ہمارے میں ذرا بھیڑ کا گوشت لوگ زیادہ شوق سے نہیں کھاتے، ہاں بکریوں کی تعداد یہاں 6,31,00,000 ہے۔ واہ واہ واہ، یہ مغل صاحب نے ایویں نہیں یہ بھیڑ بکریاں گنی ہوئی، انہوں نے پہلے ان کی ٹانگیں گنی ہیں، پھر ان کو 4 پہ تقسیم کیا۔ ایسا ہی ہے جی۔ اچھا مجھے اور 4 کا پہاڑا بھی جو ہے نا میرے والد نے بڑے طریقے سے سکھایا تھا، 4 1 4 4 2 8 4 3 12۔ آپ کی گفتگو دیکھ کے سن کے تو لگتا ہے کہ حساب کتاب صرف آتا ہی ہے آپ کو، پہاڑے یاد ہی اللہ جانتا ہے۔ میں تو سوچتا ہوں کہ یہ کتنی مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں جی مشکل تو ہے۔ سبزی والے کو جا کے لڑ پڑتے ہوں گے کہ کتنے کی پنڈیا کلو، 120 روپے، کیسے 120 روپیہ، 750 روپے کلو کے تو بیج آتے ہیں، اس کو پنڈیوں کا پورا حساب سنا دیتے ہیں، اتنے کا پانی لگا، اتنے ٹرالی والے نے پیسے لیے ہیں، سبزی والا بیچارہ اٹھ جاتا ہے، بھائی جی تسی دکان تے بہو میں گھر چاہتا۔ اچھا میں کہہ رہا تھا کہ اس ملک میں عزیزی صاحب، جنید صاحب، تقریباً 50,600 گاؤں ہیں۔ اچھا حکومت آج کہہ رہی ہے کہ ہم لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتے۔ یہ 20 ارب روپیہ اگر نکالا ہے، ایک گاؤں کے 20 نوجوان بے روزگار پکڑ کے ان کو 10 بکریاں بھیڑیں دے دیں کہ لو پالیں، اور آپ کے پاس اگر سال کے بعد 1 کروڑ بکری یا گائے زیادہ آ جائے، ٹینری چمڑے کی صنعت علیحدہ چلے گی، گوشت علیحدہ ایکسپورٹ ہوگا، وہ 650 والا بکرے کا گوشت 550 میں آ جائے گا اور گائے والا گوشت 250 میں آ جائے گا۔ لیکن یہ 20 ارب کا اگر پہلے ہی مطلب حصہ بکھرا کر لیا گیا ہے، اس نے اتنی کمیشن لینی ہے، اس نے اتنی لینی ہے، پھر اس کو یہ ڈسکشن وارا نہیں کھائے گی۔ ادروائز ایکسپرٹس اس وقت بتاتے ہیں کہ اگر پاکستان صرف کچھ سمگلنگ پر قابو پا لے اور تھوڑا سا لائف سٹاک کی طرف توجہ دے لے تو اگلے 4 سے 5 سال کے دوران جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہے، جو حلال گوشت کی ایکسپورٹ ہے، وہ 4 سے 5 ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے، جو اس وقت صرف 15 کروڑ ڈالر ہے۔ جنید صاحب میں آپ کی اور عزیزی صاحب کی توجہ یہاں چاہوں، مجھے جو پریشانی دیتی ہے چیز کہ دیہات میں آج دودھ 28 روپے سے لے کے 34 روپے تک وہ بک رہا ہے جس میں مکھن کی مقدار پوری ہے، اور قیامت یہ ہے کہ دیہاتی کا دودھ 28 سے 34 روپے لیٹر نہیں بک رہا اور شہر میں پانی 65 روپے لیٹر بک رہا۔ ہائے ہائے ہائے، ایمان سے کتنی سچی باتیں کرتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ یار گورنمنٹ کے کان باندھ ہیں، کیوں نہیں سنتے یہ؟ بالکل صحیح۔ مگر صاحب ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لے لیں، پھر بات یہیں سے ہی شروع کریں گے۔ ناظرین مجھے یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی مغل صاحب، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک کو اللہ پاک نے وسائل سے تو مالا مال کیا ہوا ہے، لیکن اگر وسائل کا استعمال کرنے والے نالائقوں کے ہاتھ وہ وسائل آ جائیں تو پھر ہمارے وزیر اعظم بھی کہتے ہیں میرے مسائل بڑے ہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں حضور 7 ارب ڈالر کا پانی سمندر کی نظر، اور کرپشن انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے، اور رشتہ داروں کو خزانے کی کنجیاں، اب آپ کے مسائل بڑھیں گے نہیں تو ان حالات میں کام تو نہیں ہو سکتے۔ نہیں آپ ٹینشن نہ لیا کریں، بالکل ٹھیک ہے، پانی پلاؤں آپ کو؟ نہیں بس مہربانی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ اصل میں نا جی آپ وہ جو ایک لفظ یوز کرتے ہیں نا جی بابو والا، وہ بڑا کمال ہے۔ بابو جو ہے نا جی، وہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو، موجودہ ہو، پچھلے ہوں، اس سے پچھلے ہوں،
یہ بابو نہیں سیدھی لائن پہ چڑھنے دیتا, اس کو اپنا ہی حساب کتاب کی پڑی ہوئی ہے بس بیچارے کو. میں نے شہباز شریف صاحب کے پاس جا کے یہ جب دیہات کی بات کی کہ حضور 10 لاکھ افراد کو روزگار مل سکتا ہے, 20 بندے ایک گاؤں سے لے 50,000 دیہات ہے, بڑا سیدھا کسی فارمولا ہے. صوبے کو بھی اعتراض نہیں ہوگا. اور آپ لائف سٹاک میں آگے انہوں نے مجھے کہا یہ جانور کہاں سے آئیں گے, میں کہا افغانستان سے لے لیں, ایران سے لے لیں, خود قادہ کر لیں, بھارت سے مل سکتے ہیں, اتفاق کر گئے. لیکن جب بابو نے آ کے سیٹی بجائی, کیونکہ بابو نے مجھے کہا کہ یہ خرچہ آئے گا, یہ جب اس نے دیکھا کہ میرا شیئر کا تو کوئی احتیاط نہیں کی گئی تو وہ پروجیکٹ ٹھپ کا ٹھپ ہو کے رہا. یہ بدقسمتی ہے. لیکن میں دل چھوٹا نہیں کر رہا. میں نے آج پاکستان کے اہم ترین پروگرام میں پھر کہہ دیا ہے کہ 20 ارب ایسے لٹانے کی بجائے میں 4 کروڑ بوری ڈی اے پی کھاد کی امپورٹ کرتا ہوں, اور نادانوں 2 پلانٹ لگا دو, وہ 2 کروڑ بوری بنائے. آپ تو 1,41,116 بندے کو روزگار دینے جا رہے ہیں, اس سے تقریباً 3.5 لاکھ افراد کو روزگار مل جائے گا, اور یہ 20 ارب جو ہے ضائع بھی نہیں ہوگا, اور اس سے 20 سے 40, 40 سے 60 ہوتا چلا جائے گا. ایک آدمی بھوکے کو مچھلی نہ پکڑائیں کہ کھا لو اور شام تک زندہ رہو, اسے مچھلی پکڑنا سکھا دو. میں اس میں بلیو کرتا ہوں. واہ 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 واہ, بہت اچھے بہت اچھے. یہ جو بیچ میں آپ نادانوں کہہ جاتے ہیں نا, اس پہ ان کو غصہ چڑھ جاتا پھر نادانیاں کر رہے ہیں نا جی, ہے. کر تو رہے ہیں مگر آپ نہ کہا کرے, چپ چلو رہے. آپ کہیں کہ آپ بہت کمال لوگ ہیں, یہ کر دیں. یہ ذرا تربیت میں نہیں نا چیز شامل. ارے وہ جو غصہ آپ کو چڑھ جاتا ہے نا, وہ میرا خیال ہے کام خراب ہو جاتا ہے. آپ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ نا بلڈ پریشر کی گولی بھی وہ میں لیتا ہوں جی, پہلے لیتا ہوں. اللہ خیر کرے. آپ گل تو یار بالکل سیدھی کر رہے ہیں نا کہ بھائی مچھلی اس کو دینے کی بجائے کہ یہ کھاؤ, اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دو, یا مچھلی کو کہہ دو کہ بھائی تو آ جایا کر شام نو, تیری مہربانی. اتنی دیر میں تو مچھلی بھی سمجھ جائے گی جتنی دیر میں ہو گئی. پکڑے تو میں نے جانا ہی ہے, مچھلی کو سمجھائے گا. ہاں مچھلی بھی سمجھ جائے گی کہ واقعی کنڈی ڈال کے میرا منہ بھی چھلن گے, نال بھی انج لٹکان گے. تو میرا ایمان تو میں بری لگوں گی, میرا تو ایمان جنید صاحب اور عزیزی صاحب یہ ہے کہ اس ملک میں دیہات میں بے روزگاری ختم کر لیں, سائنسی بنیادوں پر لائف سٹاک کو لے آئے, تو یہ 18 کروڑ کی جگہ 3 سال میں 30 کروڑ جانور ہو سکتے ہیں. ہم 35 ارب لیٹر جو دودھ پیدا کرتے ہیں وہ آسانی سے 50 ارب لیٹر پہ جا سکتا ہے. جو 11 ارب کے لائف سٹاک کے پروڈکٹ امپورٹ کرتے ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. اور ایک بندے کو اگر سال کا صرف 10 کلو گرام یا 9.25 کلو گرام کھانے کو دہی ملتا ہے, تو اس کو 20 سے 25 کلو گرام دہی اور 100 سے 150 لیٹر دودھ بھی مل سکے گا, اور گوشت بھی وافر مل سکتا ہے. یار یہ تو ساری گفتگو گجراں والے کے حق میں. ایمان سے ادھر تو کونڈا کونڈا دہی کا کھانے والے لوگ ہیں, وہ تو دعائیں دیتے ہوں گے. میرا سورس آف انفارمیشن یہ کتاب ہے. یہ کتاب حکومت پاکستان کی شائع شدہ ہے. میں نے نہ تو کوئی سینہ گزٹ کا سہارا لیا ہے, نہ کو اپنے سے فگر بنائی ہے. کسی کو اعتراض ہو اس کا صفحہ نمبر 181, 82 اور 83 آپ نکال کے پڑھ لیں. آپ کے بھی مطلب یہ ہے کہ معاملات واضح ہو جائیں. واہ 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 واہ, دکھائیں نا جی. یہ مغل صاحب دکھا بھی رہے ہیں کہ کسی میرے بہن بھائی کو اگر تکلیف ہو تو سیٹ پہ ہاتھ کھڑا کرے, میں خود اس کے پاس آ انشاءاللہ میں پہنچنے کو تیار ہوں. واہ, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت تندرستی دے مغل صاحب. یہ پاکستان بہتر ہو جائے, میں اس کام کے لیے بھی تیار. واہ خدا, مجھے بڑا ہی مزہ آیا. اچھا حضور والا, جب یہ میں آپ کو اعداد و شمار سناتا ہوں کہ پاکستانی زراعت میں اتنا پوٹینشل ہے تو آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں. اب تو آپ نے یہ سارے اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ ایک ایکسپرٹ کی زبان سے سن لی ہیں. نہیں تو تم بیچ میں جو جگت پانی کرتے ہو نا, اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ تم مخولی آدمی ہیں. وہ سیریس آدمی ہیں, ان کو ملک کی قوم کی میں نے آتی تعارف میں بھی کہا کہ ٹینشن ہے باقاعدہ. باخدا ان کے ایکسپریشن سے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ یار دل سے بات کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ مغل صاحب یہ سارا کچھ بہتر ہوگا. اللہ پاک اس ملک میں بڑی ترقی لائے گا انشاءاللہ. بہت مہربانی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. عزیز صاحب, حسب ڈاک کا آغاز ایک SMS سے کرنے لگی ہوں. جی.
अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम जी। अजीज साहब, आपके लिए एक गुड न्यूज है, सुनाऊं? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी, वरना यहाँ पे तो आपको पता है जैसी खबरें मुझे सुनने को मिलती है। अच्छा जी, जुनैद अंकल के बाल बहुत तेजी से गिर रहे हैं, अनकरीब ये आपके हम उम्र लगने लगेंगे, ये गुड न्यूज है। यकीन नहीं आता तो बेस्ट ऑफ हस्बे हाल देख लें, माजी और हाल सामने आ जाएगा और मुस्तकबिल का अंदाजा आप खुद लगा लीजिएगा। ये तहरीम तबस्सुम लाहौर से लिख रही है। पहले मेरे बाल तेजी से गिर रहे थे, अब तो दोबारा आने शुरू हो गए, कहते हैं ना बुढ़ापे में दोबारा आने शुरू हो। ये अपने आप को सांप पेट कर रहा है, जिस तरह सांप नहीं कहते जी इंसान बन जाता है 100 साल बाद। गिर रहे हैं, बस गिर रहे हैं, गिरने ही होते हैं, ये हद हो गई है। तुम तो शुक्र करो तुम्हारे सिर्फ बाल गिर रहे हैं, कई बुजुर्ग बेचारे उनके गोडे गिर गए होते हैं, गोडे बह जाते हैं। फिर भी सोफे के दरमियान में चौड़े होके बैठे होते हैं। ये क्या करते हो तुम? क्या हैं? क्या करता हूँ? कुछ नहीं करना या ना करना, कैसे? कुछ नहीं, अगला काम पढ़ो। बड़ा मजा ये एंकर है हमारा, ये ऐनक उतार लो या उसके मुताबिक हरकतें करो। ऐनक सेशन जज वाली लगाई हुई है और हरकतें अर्दली वाली कर रहा है, जो बार वार नहीं लगाता। मोहम्मद बूटा बल्ला देता हायर हो। अच्छा जी, कराची मलीर से अदनान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। लिख भी कह रहे हैं, ये इन्होंने सवाल भेजा आप दोनों के लिए और उस पे इनाम भी है। अच्छा, हाँ जी। उन्होंने कहा है कि जी दोनों में से जो भी इसको गेस कर लेगा उसको 975 रुपए नकद इनाम मिलेगा। मेरे ख्याल भाईजान बाटा में काम करते रहे, 975 रुपए क्या इनाम? वो जो 25 हैं बाकी वो भी भेज दो, वो बचा के क्या करने हैं। 975 रुपये, 1000 रुपया भेजो, हमारा तो कोई सौरे। अच्छा, ना अपना काम पूरा होने देना, ना हमारा पूरा होने देना। बनाना, ड्रेसर, ग्रामर, पोटैटो, रिवाइव और अनइवन, इन लफ्जों में क्या मुमासलत है? ये सारे अंग्रेजी के हैं। गुड वन। लिया जी 975 नहीं, ये जवाब नहीं है। जवाब क्यों नहीं है? ये सारे अंग्रेजी के लफ्ज हैं, इधर तो अंग्रेजी के लफ्ज हैं, लेकिन ये असल मुमासलत बताओ ना। असल मुमासलत तो फिर ये है कि इनमें से एक का भी मुझे मतलब नहीं आता। और मुमासलत बताऊं, इन सारे लफ्जों का इसको मतलब आता है। और मुमासलत बताऊं, इसके मुझे स्पेलिंग भी नहीं आती। तौबा। ये वंडर्स ऑफ इंग्लिश है। मैंने भी अभी 2-4 दिन पहले ये कहीं पर पढ़ा है कि जितने लफ्ज तुमने बोले हैं ना, बनाना, ड्रेसर, ग्रामर, पोटैटो, रिवाइव और अनइवन, इनमें मुमासलत ये है कि इन तमाम लफ्जों में जो पहला अल्फाबेट है ना, जो अंग्रेजी का पहला हर्फ है, वो उठा के आप आखिर में ले जाओ और फिर उसको उल्टा पढ़ो तो वो लफ्ज वही रहता है। स्पेलिंग सेम है। स्पेलिंग सेम है। अनइवन का यू आखिर में ले जाओ, बनाना का बी आखिर में ले जाओ, उल्टा पढ़ोगे तो लफ्ज वही रहेगा। 975 रुपए किसके हुए? पता नहीं है, मैं अंग्रेजी पुठी सीधी करता रहता है सारा दिन बैठ। अजीजी अंकल, बकरा ईद पे घर के लोगों की कुर्बानी के जानवरों की खिदमत के हवाले से मुख्तलिफ ड्यूटियां लगाई जाती हैं। बिल्कुल। कोई चारा खरीद के लाता है, कोई पानी पिलाता है, कोई उन्हें नहलाता है, तो कोई मेहंदी लगाता है। आपकी क्या ड्यूटी लगती है? मैं उन्हें बातों में लगाता हूँ जी। हाँ जी, एक बकरा जब खा पी के नहा के आराम कर रहा होता है ना, तो फिर मैं जाके उसको उदास नहीं होने देता, बातों में लगाता हूँ। वो भी आगे से करता है, फिर मैं उसे समझाता हूँ, दिल छोटा ना कर। वो फिर आगे से कहता है, फिर मैं कहता हूँ, वो फिर आगे से कहता है, इसका मतलब है कि हड़बोचा तेनू कुर्बान होना पवे तो तेनू लग पता जाए। फिर मैं उसे तसल्ली देता हूँ। वो फिर आगे से कहता है, बैठा दियो यार, उड़ की करा। अच्छा जी, गुजरात से बिलाल वसीम लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद अंकल, हमें अपने अजीजी अंकल का तो पता है कि वो लाजमी बकरा खरीदने खुद जाते होंगे, क्या आप भी बकरा लेने खुद जाते हैं? और क्या आप भाव ताव भी कर लेते हैं या जितने पैसे मांगे तो आप उसे दे देते हैं? ये तो नीचे लेट के रोना शुरू कर देता है। मुझे पता, मैं वही बकरा
اس کو تو بچے اٹھا رہے ہوتے ہیں, پاپا جانے دیں خدا کے لیے, لوگ دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں حسبیال کہہ کر کیوں نیچے گرا ہوا ہے. بچے سمجھو کے گھر لے کے آتے ہیں, بڑی مشکل ہے. اس کی تو ایسی حرکتیں ہیں, کبھی آپ اس کو کرکٹ کا میچ دیکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اللہ معاف کرے, کئی برتن توڑتا ہے, کئی فرنیچر خراب کرتا ہے, پھر میچ ختم ہوتا ہے اس کا. میں بکرے خود خریدتا ہوں اور بھاؤ تاؤ بھی کرتا ہوں. ہاں البتہ میرے بڑے بھائی ساتھ ہوتے ہیں, وہ اس معاملے کے بہت ایکسپرٹ ہیں. ہائے ہائے ہائے, ہر خاندان میں ہر گھر میں ایک نہ ایک سیاںا بندہ ہوتا ہے بکروں کا. ہاں جی, جو جس کو بکرا خریدنا آتا ہے, پاؤ تاؤ کرنا آتا ہے. صحیح. یا تو بہن بھائی اسی کو بھیج دیتے ہیں کہ بھائی جی ساڈا بھی لے آنا بکرا, یا پھر وہ ساتھ اسے لے جاتے ہیں کہ یار ایک ٹائم دے دیں خدا کے لیے بکرا لینے جانا ہے. اور اس بھائی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس نے میرے بغیر بکرا نہیں خرید سکنا, چونکہ اس کو تو یہی نہیں پتا بیچارے کو کہ چوکا کون سا اور دوندا کون سا ہے. اس نے جا کے ایسے منہ کھول کے اس کے دان چیک کرنے ہیں, دوندا ہے چوکا ہے, چوکا ہے, بکواس کر رہے ہو دوندا ہے. اس طرح کا بندہ جو پڑھا لکھا ہے وہ تو جا کے بکرے کو کہہ رہا ہوتا ہے اسمائل پلیز, اسمائل, ہنسو, عزیزی کو ذہن میں لاؤ اور ہنسو. آگے سے بکرا آ کے کہہ دیتا ہے با. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ہمارے ہاں ایک عام آدمی عید کی تیاریوں میں کس حد تک مصروف ہے, یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارا فیکا. کیا کہہ رہے فیکے, ہاں جی, یار مجھے آج تم سے یہ پوچھنا ہے کہ تم نے کبھی بھی قربانی نہیں کی تھی؟ لو, کبھی بھی قربانی نہیں کی, میں کیا فوت ہوا ہوں؟ اللہ معاف نہیں کرے. یار, ہم نے روز ہی قربانی کرتے تھے, روز ہی قربانی کرتے تھے. ہر عید پہ ہی. اچھا عید اچھا. میں, اچھا. جب ابا ادھر کرتا تھا نا چاچے لطیف کے فیکٹری میں کام, ادھر دن رات لومیں چلتی تھی. اچھا. اس وقت جو بچی بھی نہیں تھی نہ جاتی ہوتی, تو 24 گھنٹے ابا کام کرتا تھا. اچھا. ہاں, ہم تو اتنا بڑا بکرا کرتے تھے. اچھا. مجھے یاد ہے جدو خالہ سڑیاڑی آئے ہوئے تھے نا ہمارے گھر میں بھی اس وقت چھوٹا تھا. اچھا. تو اس وقت میرے ابے نے اور خالو نے جا کے, خالو امجد اس کے ساتھ گیا تھا, انہوں نے 5200 کا 5200 کا بکرا لیا تھا. اچھا, کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ اس وقت جدو مینوں بخار وڈا چڑھیا سی. اس وقت تو تم بہت چھوٹے تھے نا. ہاں, بکرا بہت وڈا تھا. اچھا. ہاں, میں نے اس کو دیسی صابن کی چکی کے ساتھ لایا تھی زور سے, چٹا سفید نکل آیا تھا. اچھا. ہاں, پھر میں نے اس کے متھے کے اوپر مہندی بھی لگائی تھی. اس کو میں نے ٹکڑے بھی سکھائی, ایسے دوڑ کے آتا تھا پیچھے سے, بڑی زور سے ٹکڑ مارتا تھا, اگلے پاؤں اٹھا کے. اچھا. اس کو میں ہاتھ کے اوپر رکھ کے دال کھلاتا تھا تو ہنسی آتی تھی, ادھر کو کچھ کتاڑیاں ہوتی تھی مجھے, اور ننی ڈرتی تھی اس سے. اچھا. اس کو میں بکرے کے پاس کھینچ کے لے کے جاتا تھا تو چیخیں مارتی ہوتی تھی, وہ بالکل ہی چھوٹی تھی نا. اچھا 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 اچھا. تو اماں کہتی تھی وہ کیوں میری کڑی نو مارنا ہی, بڑا ودیا بکرا تھا وہ ہمارا, بڑا ساڑا تھا. اچھا. ہاں, تو اب جی نہیں کرتا قربانی کرنے کو؟ اب ہر سال ہی کہتے ہیں کہ قربانی کرنی ہے, اب قربانی کرنی ہے. پیسے بھی اب میرے پاس 6500 روپیہ تھا, پرسوں بھی ہم گئے ہوئے تھے. اچھا. ہاں, 6500 کا بکرا ہی نہیں ملتا پیا. اچھا. ادھر میں اور چھانا گئے تھے, ابا کہندا تینوں کنے دینا بکرا, میں اس کو کہہ کے تو میں کہا کہ میں لیا کے دکھاواں گا. تو ادھر گئے تو ایک
مڑیل سا بکڑا اس کے میں نے کمر دے اتے ہاتھ پایا نا جدوں گوشت دیکھنا آستے تو انج لگا جو میں ٹی وی کا انٹینا ہوندا ہے ساڑیاں ہڈیاں نکلیاں ہوئیاں تو اس نے نیچ ماری تو سارا بکڑا ہل گیا تھی اتنا مارا تے کہندہ کہ 26,000 دا میں کہا 26,000 دا انہیں MBBS کیتا ہے اب گالا کجن لگ پیا میں کہا چل دوڑ اور میں آرتے چھانے نے دوڑ لگا دیتی میں کہا رہن دے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے دے چوتے نکلنا بھی کچھ نہیں تو بات سنو یار تم کسی گائے میں حصہ ڈال لو اماں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ گائے حصہ ڈال لو اب پیجے انہوں نے کی ہوئی ہے نا گائے لائے ہوئے ہیں تو میں ادھر وہ بٹ کی دکان پہ کھڑا تھا پاپ بھیجا میں نے سوچا کہ 65 روپیہ میرے پاس جا کے تو بات کر لیتے ہیں میں کہا آپ نے بینس کی قربانی دینی ہے گائے کی اگو کہندہ چال دوڑ خالہ سی مدرسے نو دینی ہے اور میں کہا میں خالی لینے کے لیے نہیں کہہ رہا ویسے پوچھ رہا ہوں گائے کی قربانی دینی ہے تو بتاؤ اگو کہندہ کاکا پاوے بھی اسی کہہ دیتے ہوئے لگے چلو چلو چھاپا غریب بہت نہیں تھے گاں ایک شادی میں نے کہا کہ ہم نے تو حصہ ڈالنے گائے میں کہتا تجھے مشیتے تیل نہیں پان جو گئے تجھے گانچ کی حصہ پانا میں کہا 6,500 روپیہ ہے میرے پاس تو تمیز نہیں تیلو آگے سے کہتا چل دوڑ تو تیرے گریبان دے حصے چھپان دے پھڑی ہے میں نے بھی یہی سوچا تھی کہ گانچ حصہ پا لینے ہوتے مجاق کرتے ہیں آگے سے جس کو کہیں تو کہندہ تو جا کے کسی ککڑے چاہی چھاپا بدتمیز شانہ دیو دینا لڑن لگا چی اور میں کر رہنے دو تو فضول بندہ ہے یہ اچھی کسی اور گانل گل کر لینے پھر کوئی بات نہیں اور سیاپا پہ گیا اللہ خیر کرے کیا ہوا یہ تو پچھلے ہفتے دی گل ہے ہونے پرسوں بجلی کا بیل آ گیا 3,500 روپیہ اماں نے پھر مینوں کیا کہ کڈ پیسے جا کے بل جمع کرا بڑے دن بتی کٹی گئی تو قربانی نو ڈھونڈے ہیں تے نیڑے چ بیٹھے رہواں گے ساڑی عید بھی میں پھر جا کے تے بل جمع کرا آیا میں کیا عید والے دن پھر کھانا کیجئے اب وہ کہہ دیا کہ آ جائے گا گوشت پتر آ جائے گا گوشت یہی کہتی عید لنگا دیندی ہے پھر پکا لیندی ہے لال دال شہر غربت میں قضا دیر سے مت آیا کر خرچ تدفین کا بیماری پہ لگ جاتا ہے ناظرین یہ تھا آج کا اسپہ حال خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ حافظ